فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کاملہ را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہورم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشم جے تیرا در چھڑ کے غیر تے در جاواں فیض عالم سرکار میں اس دن مر جاواں۔ حضرات گرامی قدر، معزز و محتشم سامعین ذی وقار، نیوز چینل کے ذریعے سننے والے مائیں بہنیں بیٹیاں مستورات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کتنے پابند تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا وعدہ فرماتے اس کے اوپر پورا اتر۔ ایک دفعہ امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازے جب معراج شریف سے واپس آئے نا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج مجھ سے تم جو پوچھو گی میں وہی بتاؤں، جو پوچھو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جب جوش میں دیکھا تو دل میں کثرت سی ہوئی کہ میں پوچھتی ہوں، اگر سرکار اجازت دے تو میں یہی بات جو ارشاد فرما رہے ہیں پوچھو، پہلے میں اپنے باپ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آتی ہوں، کہیں جذبات میں کوئی اور چیز نہ پوچھوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے عائشہ جاؤ، پوچھ کر آ جاؤ۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں، بابا جان امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش ہے، اور حضور فرما رہے ہیں جو پوچھے گی میں وہی بتاؤں۔ آپ مجھے ارشاد فرمائیں میں سرکار سے کیا پوچھوں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے اظہار کرنے پر ساری بات جا کر شیئر کی، پوچھی تو صدیق پاک نے آگے سے جواب دیا، فرمایا بیٹا جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کی شب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، باتیں ہوئی تھی آپ سے، ان باتوں میں سے مجھے ایک بات آپ ارشاد فرمائیں۔ تو سیدہ عائشہ پاک پوچھ کر واپس آ اور آ کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، آقا معراج کی شب جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے گئے تھے، درمیان میں جو گفتگو ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات مجھے ارشاد فرمائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، عائشہ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے یہ راز ہے، لیکن سنو عائشہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان العہد کان مسئولا، ان العہد کان مسئولا، قرآن فرماتا ہے کہ وعدے کو پورا کرو نہیں تو بروز قیامت وعدے کے بارے میں پوچھا جائے، اور اگر میں امتیوں کا نبی ہو کر وعدے کو پورا نہ کروں تو میرے امتی بھی وعدے کو پورا نہیں کریں گے۔ سنو عائشہ
ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم نے مجھے باتوں کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی دو لڑے ہوں کے درمیان، یعنی دو لوگوں کے درمیان، دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروا دے گا، اللہ فرماتے ہیں میں وہ صلح کرانے والے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اب یہ بات سن کر اب یہاں ٹھہر کر ذرا سوچئے گا، جو صلح کروانے والا اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، بلندی ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ جو گفتگو کے درمیان میں یہ راز کی بات رب کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، اگر امتی کو جوڑے گا اور جو جوڑنے والا ہوگا وہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا، تو جو دو آپس میں صلح کریں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو لوگ آپس میں ایک ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو اکٹھے ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو ناراضگیاں ختم کر کے آج تو کہتے ہیں میاں وہ آئے گا پہلے پھر میں معافی دوں گا، اور سنو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جائے نا تو دوسرا بندہ صلح کرنے کے لیے آ جائے اور معافی مانگنے لگے، معافی طلب کرنے لگے، اور جس سے معافی مانگنے لگے نا وہ ذرا اس غرور و تکبر کی لہر میں آ جائے اور اپنی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ لے اور دوسرا معافی مانگنے والا اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے کہ میں آپ سے غلطی کی معذرت چاہتا ہوں، اگر میری وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ معافی مانگ رہا ہوگا تو جس سے مانگ رہا ہوگا اس کی عزت بڑھ رہی ہوگی، جو مانگ رہا ہوگا اس کی کم ہو رہی ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معافی مانگنے والا ہے وہ گھبرائے نہ، وہ پریشان نہ ہو، وہ ٹینشن نہ لے، جو اس کی اس وقت معافی مانگتے وقت عزت کم ہوگی روزے قیامت میں اپنی عزت میں سے اس کو عزت دے دے۔ یہ معافی مانگنے والے کا مقام۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات چھوٹے چھوٹے لفظوں پر گلے شکوے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے، لوگ 10-10 روپے پر ایک دوسرے کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے پر آ جاتے ہیں، اور لوگ اپنی واہ واہ کو اور اپنی بلے بلے کرانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی عزتوں کو چھال دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صلح کرواتا ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ بغیر حساب میں جنت میں جائے گا، تو جو لوگ آپس میں صلح کریں گے وہ ان کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن یہاں پر چونکہ میں آج وعدے کے موضوع پر ڈسکس کر رہا ہوں، مگر آج ایسی بے رخیاں، ایسی عجیب سی لہر پیدا ہو چکی ہے، امت دن ب دن ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، امت مسلمہ دن ب دن ایک دوسرے سے جدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ کبھی یہ نہیں خیال کیا جس طرح میں کسی کی والدہ کا بیٹا ہوں جس کے خلاف پروپیگنڈے بنا رہے ہو، وہ بھی کسی کی ماں کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی تڑپتا ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، واپس لے آؤ، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر موم ہو جاؤ، جو تو چاہتا ہے وہی ہوگا، جو وہ چاہتا ہے وہ تو ہو جا، یعنی جو میرا رب چاہتا ہے وہ تو ہو جا۔ بہرحال واپس آئیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ جو بات سن کر اپنے باپ کو بتانے چلی جاتی ہے، کیونکہ جب صدیق اکبر سے پوچھنے کے لیے گئی تھی تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا بیٹا جو حضور پاک تجھے بتائیں وہ مجھے بتانا آ کر۔ تو
صدیق اکبر کو جب بتانے کے لیے گئی تو سیدنا صدیق اکبر بات کو سن کر نا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات سن کر کہ حضور پاک نے فرمایا جو آدمی لڑیوں کو سنا کر آئے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں ہے، بات کو سن کر سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، یار غار ہے، رونے لگے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے رونے کو دیکھ کر بیٹی نے کہا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں بابا جان ہم کتنے غریبوں کے کام آ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپس میں کھانا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اتفاق میں لاتے ہیں، آپ رونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، جو آدمی دو لڑے ہوں کے درمیان سنا کروا دے گا وہ تو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، اور جو آدمی دو آدمیوں کو لڑا دے گا وہ کہاں جائے گا؟ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ آج اکٹھے کرنے والے بہت کام ہیں، مگر جدا کرنے والے، کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے ٹونا کرا دیا، اور گلے شکوے شروع ہو گئے۔ اور آج ایک عجیب سی لہر ہے، 7 دن اگر بیٹے کا یا بیٹی کا بخار نہ اترے تو سیدھا خیال رشتہ داروں پر جاتا ہے کسی نے جادو کروا دیا ہوگا۔ حالانکہ بیماریاں انسان کے اوپر آتی ہیں، دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، کاٹنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنے رویوں کو نرم رکھو، اپنے آپ کو جھکا لو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کیونکہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، مٹی کی چیز ہے، مٹی میں چلے جانا۔ اور اس زمین کے اوپر محبت سے پاؤں رکھا کرو، پیار سے پاؤں رکھا کرو، عاجزی سے چلا کرو، کیونکہ اگر زمین کے اوپر اکڑ کر چلو گے تو زمین کہتی ہے کہ آج میرے اوپر جتنا وزن ڈالنا ہے، جتنا اکڑنا ہے اکڑ لے، کل کو تم نے میرے اندر ہی آنا ہے، پھر میری مرضی کی جیسے مرضی دباؤ۔ اور آج زمین کے اوپر پیار سے چلو گے تو کل کو زمین تجھے اپنی گود میں اس طرح لے گی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی۔ لیکن معاشرے کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے، شوہر بیوی کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بہن بہن کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بچے والدین کو بلانے کے لیے تیار نہیں، والدین بچوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، گھروں کے اندر ایک عجیب رونق ہے، عجیب کیفیت ہے، عجیب پس منظر ہے، ہر آدمی جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، وہ پانی تلاش کر جو یہ آگ بجھائے، مگر وہ پانی ایک ہے، اپنی گردن کو جھکا لو اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرو اور اپنے اندر محبت اور پیار اور وفا کی لہر پیدا کرو۔ اور خون کے رشتوں کی وفا کو تلاش کرتے ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ میاں تم اپنا نرم لہجہ رکھو، وفا بہت مشکل ہے، تم اپنے آپ کو وفا کی طرف لاؤ، کسی کی وفا پر امید نہ رکھو۔ اگر وفا ہوتی خون کے رشتوں میں نہ بکتا یوسف مصر کے بازاروں میں۔ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو، اور یاد رکھیے گا جب وفا کی بات آتی ہے تو امت مسلمہ کا حضور پاک جو امتی ہے وہ کتے کی مثال دیتا ہے کہ کتا اسے انسان سے محبت کرنے سے بہتر ہے بندہ کوئی کتا پال لے، وہ وفادار تو ہوتا ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو واپس لا کر ان اللہ تکانا مسئولا، وعدوں کو پورا کریں، وعدوں کے اوپر پورا اتریں، تاکہ محبت کی وہ لہر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں وعدے کو پورا نہیں کروں گا تو میرا امتی بھی نہیں کرے گا۔ خدارا دوسروں کے خلاف پروپیگنڈے بنا کر اور اپنی اعمال کو ضائع مت کریں، اور اپنے آپ کو، کیونکہ وہ جب چیز پک جاتی ہے نا تو اس کو لوگ تکلیفیں دیتے، لکھاں بیری نال لگتے ڈگ پیندے کچھ کچے، جیڑے رہن پکے محمد وہی کھاندے بٹے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ آپ کو عجیب سی معاملات میں ذہن سازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم جھک جاؤ، آج ان ساری زندگی گزارو، داتا صاحب کی طرح تم بھی مقام حاصل کر سکتے ہو، غوث اعظم کی طرح تم بھی آج تم بھی ولی بن سکتے ہو۔ ہاں بس نبی نہیں بن سکتے، ولی بن سکتے ہو۔ اپنے اندر ایسی ادبانہ اور محبت والی لہر پیدا کرو کہ تم کل کو جب دنیا سے جاؤ اور تمہارے جانے پر اتنا زمانہ روئے
کہ ایسے کہیں کہ بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔